السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا اختتام کر دیا، یعنی یہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو مختلف انداز سے سمجھایا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، آپ نے ایک محل کے ساتھ نبوت کو تشبیہ دی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال جو ہے وہ ایک محل کے ساتھ دی کہ جیسے ایک مکان بنانے والے نے مکان بنایا، بہترین اس کو بنایا، اور صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ باقی بچ گئی۔ لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ آخری اینٹ بھی یہاں پر لگ جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ ایک روایت میں فجئت انا فاتممت تلک اللبنۃ، میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا۔ یہ آپ نے اپنی اور اپنے سے پہلے انبیاء کی مثال دی۔ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کرجل بنا دارن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا محل جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں اور نہ ہی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا یعنی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، جب ہم یہ دعویٰ سمجھ لیں گے تو پھر جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کی موشگافیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر منکرین ختم نبوت کو ایک سوال کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر دوسری طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 4 دفعہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے 4 دفعہ ان کے لیے نبی اللہ کا لفظ بولا ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آتے ہیں؟ اس لیے یہ سوال جو ہے ختم کرنے کے لیے ہم اپنا دعویٰ جو ہے وہ واضح الفاظ کے اندر ان کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے کہ لفظ نیا جو ہے وہ درمیان میں ہم ایڈ کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نئے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ پرانے نبی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے خود بشارت دی تھی وَرَسُولًا مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہیں، گو کہ وہ زندہ ہیں
اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری ہونا جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں وہ ایسے کہ اگر ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، بڑا بیٹا کسی کام کی غرض سے ملک سے باہر گیا ہے اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنی طبی عمر گزار کر فوت ہو گیا ہے، تو اب بڑا بیٹا اگر واپس آ جائے گا تو آخری پھر بھی وہی رہے گا جو بعد میں پیدا ہوا تھا لیکن فوت پہلے ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کی آخریت اس وقت ختم ہوگی جب اس کے گھر میں ایک نیا بچہ پیدا ہوگا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب انبیاء کے آخر میں آئے ہیں، اس لیے آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی آخریت آپ کے بعد پچھلے سارے نبی بھی آ جائیں تو آپ کی آخریت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر کوئی نیا نبی آئے گا تو پھر آپ کی آخریت ختم ہوگی، اور جو بعد والا ہے وہ آخری کہلائے گا، کیونکہ اس نے نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ایسا اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ اب اس کو ہم ایک تو عقلی اعتبار سے ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ نیا کا لفظ جو ہے یہ ہم نے کہاں سے ایڈ کیا ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، اور بے شک شان یہ ہے کہ تمہارے اندر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ یہاں پر لفظ کائن کا استعمال ہوا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے اندر حدوث اور تجدد پایا جاتا ہے، یعنی نیا کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نیا نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ تفصیل منکرین ختم نبوت کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے، وہ یہ، یعنی وہ عقلی طور سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آج کے بعد چاول نہیں کھائیں گے، تو کیا اس کے جملے کا یہ مطلب ہے کہ جو گزشتہ کل کے پکے ہوئے چاول ہیں وہ کھا لینا، آئندہ جو پکے ہوں گے وہ نہ کھانا؟ کیا اس کے جملے کا آپ یہ مطلب لے سکتے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے ایک جال میں پھنسانے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کہیں گے کہ بالکل جو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، ڈاکٹر کے جملے کا وہی مطلب ہے کہ جب وہ پابندی لگا دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے بھی نہیں کھانے اور نئے بھی نہیں کھانے۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ اگر وہی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چاول تم نے نہیں کھانے لیکن آئندہ جو پکیں گے نا وہ نہیں کھانے، پرانے جو ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، گزشتہ کل کے جو پکے ہوئے ہیں نا وہ تم کھا سکتے ہو، تو بتاؤ اگر ڈاکٹر خود وضاحت کر دے پھر تو بندہ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ آپ یہ اس کو جواب دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ پھر تو بھائی وہ گزشتہ کل والے چاول جو ہیں وہ تو کھائے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خود وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، اور ابن ماجہ کی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا، تو اب پرانا نبی تو پھر آ سکتا ہوا نا، لہذا ان کا سوال جو ہے آپ انہی کے اوپر جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا سوال جو ہے وہ درست ہے کہ نہ پرانا نبی کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو پھر تم نے جس بندے کو نبی مانا ہوا ہے پھر تو وہ جھوٹا ہی ہوا نا، وہ تو سچا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تمہارا سوال تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو یہ سوال کے ذریعے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے والا نبی بھی نہیں آ سکتا اور بعد میں بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو جب تم اس سوال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو تو بعد میں تم نے جس کو نبی مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے، سچا نبی ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ دو انداز سے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے دعوے کے اوپر ان کا ایک سوال ہوتا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔
تو ہمارا جو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ چند ایک دلیلیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ جو متقی لوگ ہیں وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی تیری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس طرح سورہ نساء آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یعنی یہاں پر بھی ایمان لانے والوں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر اترنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے جو ہے وحی آئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان کے لیے دو وحیوں کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، ایک نبی علیہ السلام پر اور ایک جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتری۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی صرف دو وحیوں کے اوپر ایمان لانے کی بات نہ کرتا، بلکہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھی شرط ہوتی کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد آنے والی وحی پر بھی ایمان لاتے۔ جب آپ یہ آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت کریں گے تو ان کی طرف سے ایک سوال آئے گا، یہ چونکہ منکرین ختم نبوت ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ ہیں قادیانی، وہ کہ بہائی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن ان کے ساتھ چونکہ مسلمانوں کا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور وہ زیادہ بحث مباحثہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ان کی صرف ایک بات کا ہی یعنی جو ان کی بنیادی بات ہے صرف اسی کا میں آگے جا کر جو ہے وہ جواب دوں گا۔ تو بہرحال ان کی طرف سے جو اس اسلوب کے اوپر ان دلیلوں کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جی سورہ بقرہ کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کے آگے لکھا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخرت سے مراد آخری وحی ہے، یعنی بعد میں آنے والی وحی کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ صرف دو طرح کی وحیوں کا تذکرہ ہے، تو بعد والی وحی کا بھی یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ یہ ان کا آگے سے استدلال ہوگا اور یہ ہماری دلیل کا وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لفظ آخرت کا لفظ یعنی قرآن مجید کے اندر تقریباً 50 مرتبہ آیا ہے، تو ہر جگہ جو ہے اس سے مراد روز قیامت ہے۔ تو قرآن مجید نے خود جو ہے وضاحت کر دی کہ لفظ آخرت سے مراد جو ہے وہ روز قیامت ہے، کیونکہ یہ تقریباً 50 دفعہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو دنیا کے مقابلے میں خسرت دنیا والآخرہ سورۃ الحج آیت نمبر 11 کے اندر دنیا کے مقابلے میں یہ لفظ آخرت آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت سے مراد روز قیامت ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر ابن جریر کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، وبالآخرہ اے بالبعث والقیامت والجنت والنار والحساب والمیزان۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، روز قیامت، جنت، جہنم، حساب و کتاب، ترازو، یعنی قیامت والے دن کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہے آخرت کی تفسیر۔ تو قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت سے مراد روز قیامت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے۔ اب قادیانی لوگ یا بہائی لوگ اس سے مراد جو آخری وحی لیتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے بعد آنے والی وحی، یہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کی اپنی جو ہے وہ من مرضی کی تفسیر ہے، سلف میں سے کسی سے یہ تفسیر نہیں ملتی۔ یہ دو جواب ہو گئے، یعنی قرآن مجید سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر سے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سلف صالحین سے یہ تفسیر ملتی ہی نہیں جو یہ قادیانی اور بہائی لوگ جو ہیں مراد لے رہے ہیں۔
تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں قادیانی لوگ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے خود جو ہے یہ آخرت سے مراد جو ہے یہ پچھلے آنے والی گھڑی یہ مراد لیا۔ یہ اخبار الحکم جو ہے جلد نمبر 8 ہے، یہ قادیان سے شائع ہوتی تھی اخبار الحکم، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور جو شمارہ نمبر ہے وہ 34 ہے، 34 اور 35۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اس کی یہ تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ کہتا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا سزا مانتا ہو۔ یہ خود اس نے تفسیر کی ہے۔ حکیم نور الدین جو کہ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ تھا، اس کی تفسیر جو ہے اس نے بھی یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد جو ہے اور آخرت کی گھڑی پر بھی یقین کرتے ہیں، یہ اخبار البدر 4 فروری 1909 کے اندر جو شائع ہوا، اس کے ضمیمے میں یہ حکیم نور الدین کی تفسیر جو ہے اس آیت کی شائع ہوئی، تو اس کے اندر اس نے بھی اس سے مراد آخرت کی گھڑی جو ہے وہ تفسیر کیا، نہ کہ بعد میں آنے والی وحی، یعنی کہ ہم ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس آیت کا جب ترجمہ کیا، ایک اور اس کے ملفوظات ہیں، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 602 ہے، ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 602، تو اس پر جو ہے نا اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون کا ترجمہ کیا اس نے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 3 جواب ہو گئے، 2 تحقیقی اور ایک جو ہے وہ الزامی جواب۔ اسی طرح جو ہے ہم ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 جو میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بنیادی آیت ہے ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان کی گئی خاتم النبیین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفسیر کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ فرمایا آپ نے، یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، وہ سارے کے سارے دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دی تو پھر اور کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو قادیانیوں کا سب سے زیادہ زور اسی آیت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو گڈمڈ کر دیں اور مسلمان مبلغ جو ہے وہ پریشان ہو جائے۔ تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے نا ہم نے یہ کرنا ہے، میں آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ہم ان کے جتنے بھی الزامات ہیں نا ان کو ایک لمحے کے اندر ختم کر سکیں۔ ہم نے یہ ترجمہ کرنا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ ہم نے یہ ترجمہ کر کے خاموشی اختیار کر لیں۔ دیکھیں جی یہ ترجمہ جو ہے اس آیت کا یہ بنتا ہے۔ اب وہ سارا زور چونکہ انہوں نے اس آیت کے اوپر لگایا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے آپ کو جی آپ کو تو قرآن نہیں آتا، آپ کو تو پتہ نہیں قرآن کے اندر یہ لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ ہے اور آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ختم کرنے والا، وہ تو اس میں فاعل خاتم اگر تا کے کسرے کے ساتھ ہوتا تو پھر اس کا یہ ترجمہ ہونا تھا، لگتا ہے آپ کو تو کسی نے قرآن نہیں پڑھایا۔ یعنی وہ اس طرح آپ کو جو ہے نا تان و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع، آپ نے خاموش ہو کر سننا ہے، ٹھیک ہے جی کریں جی بات۔ آپ وہ جتنی بھی جملے بولے گا نا تو جب وہ تھک جائے گا یا بس کر دے گا نا تو آپ نے کہنا ہے اچھا یار یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا
یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کے متنبی کا مرزا غلام محمد قادیانی نے خود یہ ترجمہ کیا ازالہ و حام کے اندر صفحہ نمبر 614 کے اوپر. طبع اول جو ہے ازالہ و حام کا، اس کا صفحہ نمبر 614 کے اوپر جو ہے اس نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. اب وہ جتنے اس نے آپ کے خلاف جملے بولے ہوں گے نا، تو وہ خود بخود کس کے اوپر منتقل ہو جائیں گے؟ مرزا قادیانی کے اوپر. تو جتنا بھی اس کا زور ہوگا نا، وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائے گا. اب اگر اس نے آپ کو جاہل کہا ہوگا تو جاہل کون ثابت ہوا؟ مرزا قادیانی. اگر اس نے آپ کو لا علم قرار دیا ہوگا تو وہ کون ثابت ہوگا؟ یعنی جو بھی اس نے سخت جملہ بولا وہ سارے کے سارے مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم نے ترجمہ نہیں کیا، یہ اس نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو جب ہم اس انداز سے ترجمہ کر کے اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کی ساری گفتگو جو ہے نا وہ کافور ہو جائے گی، ہباء منصورہ ہو جائے گی. بہرحال جب یہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو ان کی طرف سے سوال یہ آتا ہے کہ جی لفظ خاتم جو ہے نا، پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھے جیسا کہ میں نے بتایا نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دی، اس لیے جو ہے ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال جب گفتگو آگے چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی لفظ خاتم جو ہے نا یہ جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ آخری ہوتا ہی نہیں ہے، آخری ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تشریح کر دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو پھر کیوں نہیں اس کا معنی ہوتا جی خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہو آخری. نبی علیہ السلام نے جب کر دیا تو باقی کسی اصول اور ضابطے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ لفظ خاتم جو ہے وہ جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی آخری بھی ہوتا ہے، تو بالکل ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں. آپ نے مرزا غلام محمد قادیانی کی کچھ کتابوں کا حوالہ جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لینا ہے اور وہ ان کے سامنے رکھنا ہے. مرزا قادیانی نے لفظ خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے اور اس کا ترجمہ اس نے خود آخری کیا. مثال کے طور پر اس کی جو سب سے آخری کتاب جو شائع ہوئی چشمہ معرفت، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر اور صفحہ نمبر 333 حاشیے پر اس نے یہ بات کہی ہے. کہتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے، خاتم الخلفاء. اب لفظ خاتم جو ہے یہ آیا ہے اور خلفاء کی طرف مضاف ہے، یعنی جمع کی طرف مضاف ہے، تو مرزا قادیانی نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے آخر آنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا آخری ترجمہ ہوتا ہے. یہاں پر ان کی طرف سے یہ سوال آئے گا کہ جی یہ تو مرزا صاحب نے اردو کے اندر جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ہمیں تو عربی میں سے دکھائیں کہ لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی جو ہے نا وہ آخری ہو. تو آپ نے کہنا ہے جی یہ مرزا صاحب نے جو لفظ بولا ہے خاتم الخلفاء یہ عربی ہے کہ اردو ہے؟ تو یہ تو عربی لفظ استعمال کیا اس نے، لہذا آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے. دوسرا سوال ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ مرزا صاحب سے پہلے جی کسی نے عربی دان نے لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف کیا اور اس کا معنی آخری ہو. وہ کہتے ہیں جی ہمارا 150 سال کا پرانا چیلنج ہے، اس کو آپ توڑ کر دکھائیں. تو آپ نے جو ہے اس کا جواب بھی جو ہے وہ یاد کر لینا ہے اور وہ دینا ہے. کتاب ہے الابانہ الصغریٰ اور اسی طرح جو ہے بصائر ذوی التمییز، ان کے اندر لفظ خاتم الشرائع استعمال ہوا ہے. خاتم الشرائع یعنی شریعت محمدیہ کو خاتم الشرائع کہا گیا ہے، یعنی آخری شریعت. خاتم جمع کی طرف مضاف ہے. اسی طرح جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے خاتم انبیاء بنی اسرائیل. تو مرزا قادیانی سے پہلے بھی عربی زبان کے اندر لفظ خاتم مضاف ہوا ہے جمع کی طرف، تو اس کا معنی جو ہے وہ آخری کیا گیا ہے. لہذا ان کا یہ چیلنج جو ہے وہ سارے کا سارا ٹوٹ جاتا ہے.
اس کے علاوہ آپ جو ہیں ختم نبوت کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں اور بھی کئی آیات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا وہ آپ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر تفصیل جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے دو آیات، یعنی ایک تو اسلوب اور ایک جو ہے یہ خاص آیت جو آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے اوپر جو اعتراض ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں پر جو بہائی لوگ ہیں نا، وہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں، چونکہ وہ بھی بہاءاللہ کو نبی مانتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو اس آیت کے اوپر اعتراض آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ یہ تو نہیں نہ آیا کہ آپ آخری رسول بھی ہیں۔ تو اگر کسی جگہ پر آخری رسول ہونے کی بات ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دے۔ آخری رسول نہیں کہا گیا، آپ کو آخری نبی کہا گیا۔ تو بہاءاللہ کو ہم رسول مانتے ہیں، وہ جو خاص نبی ہے نا جو رسول کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ مفہوم اس کا الگ ہوتا ہے، ہم اس طرح کا نبی نہیں مانتے۔ یہ ان کا ایک ہیلا ہوتا ہے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر آتی ہے وہ ان کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد نہ نبی ہے اور نہ ہی رسول ہے، میرے بعد نہ نبی ہے اور نہ ہی رسول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے جی، صفحہ نمبر 267 ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 13824۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، کہ رسالت اور نبوت وہ ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ نبی ہے اور نہ ہی رسول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبیوں میں سے آخری ہیں، اسی طرح رسولوں میں سے بھی آپ آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ ہیں، دو حدیثوں کی طرف تو میں نے اشارہ کر دیا، ایک تو وہ محل والی جو حدیث ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور تیسری حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی نگہداشت انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرا نبی بھیج دیتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، اور میرے بعد ان قریب خلفاء ہوں گے اور وہ بکثرت ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، صحیح مسلم کے اندر حدیث، اور ایک ہے وختم بھی النبیون، اور میری وجہ سے انبیاء کا اختتام کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، اس پر انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ کیسے آپ کی خصوصیت ہے۔ ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت میں سے باقی نہیں رہا مگر مبشرات۔ صحابہ نے پوچھا جی مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ، یعنی نبوت کا یہ جز باقی ہے، باقی نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی، لم یبق من النبوت، نبوت میں سے اور کوئی چیز باقی نہیں ہے، نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے دلائل ہیں، چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کی طرف سے جو دلائل آتے ہیں ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ان کے دلائل کو پرکھنے سے پہلے ان کا جو عقیدہ ہے قادیانیوں کا، منکرین ختم نبوت کا، وہ پہلے سمجھ لیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ہمارا جو دعویٰ ہے اور اس کے چند ایک دلائل۔
ان کا جو دعویٰ ہے یا ان کا جو عقیدہ ہے جو عام قادیانیوں کو یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر وہ عوام کو بتاتے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت 3 طرح کی ہے، ایک حقیقی نبوت ہے، ایک مستقل نبوت ہے اور ایک ذلی نبوت ہے۔ حقیقی نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی چنا اور اس کو نئی شریعت دے کر بھیجا، اس کو شریعت دے کر بھیجا دنیا والوں کے لیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی الگ شریعت تھی اور نبی علیہ السلام کی بھی الگ شریعت تھی۔ دوسری قسم ہے مستقل نبوت کی۔ مستقل نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی چنا لیکن اس نبی کو الگ شریعت نہیں دی، اس کو پچھلی شریعت کی ہی تابع کیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے چننے سے نبی بنے تھے، اس لیے ان کو مستقل نبی کہا گیا ہے۔ ذلی نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں قادیانی لوگ کہ کوئی بندہ نبی کی پیروی کر کے اتنا اوپر چلا جائے، اتنا متقی پرہیزگار بن جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو یہ عہدہ نصیب کر دے نبوت والا، اس کو وہ ذلی نبوت کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس تینوں کی تعریف سمجھ لی تو فرق یہ نکلا کہ قادیانیوں کے نزدیک پہلی جو 2 قسمیں ہیں یعنی حقیقی نبوت اور مستقل نبوت، یہ وہبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہیں، انسان کا اپنا کمال اس کے اندر نہیں ہے، جبکہ ذلی نبوت جو ہے یہ کسبی ہے، انسان جو ہے وہ محنت کے ذریعے جو ہے اس عہدے تک پہنچتا ہے۔ یہ فرق ہے ان تینوں کے اندر۔ اچھا، جب یہ 3 قسمیں جو ہیں ان کے نزدیک نبوت کی بنتی ہیں تو پھر ان کا اگلا عقیدہ یہ ہے، اس کا اگلا جز یہ ہے کہ جو 2 طرح کی نبوت ہے نا، یعنی حقیقی نبوت اور مستقل نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ 2 قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، اور آپ کے آنے سے ایک تیسری قسم کی نبوت جاری ہو گئی ہے، وہ ذلی نبوت ہے۔ ذلی نبوت یہ نبی علیہ السلام سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، نبی علیہ السلام سے پہلے 2 طرح کی نبوتیں موجود تھیں، حقیقی نبوت اور مستقل نبوت۔ ذلی نبوت پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ذلی نبوت نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے، آپ کے آنے سے وہ پہلی 2 قسمیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور آپ کے آنے سے ایک تیسری نئی قسم جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، ذلی نبوت۔ اور اس عقیدے کا تیسرا جز ان کا یہ ہے کہ یہ جو ذلی نبوت جاری ہوئی ہے نا، یہ امت محمدیہ کے اندر صرف ایک بندے کو ملنی ہے، بس ایک سے زیادہ کو نہیں ملنی، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کو مل گئی ہے، مرزا قادیانی سے پہلے بھی کسی بندے کو نہیں ملی، مرزا قادیانی کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ ملے گی۔ یہ ہے جی ان کا پورا عقیدہ۔ تو ان کے عقیدے کے 3 جز ہو گئے، یعنی ان کے نزدیک نبوت 3 طرح کی ہے، 2 طرح کی نبوت ختم ہو گئی، 1 طرح کی جاری ہوگی، یہ دوسرا جز ہو گیا، اور جو جاری ہوئی ہے ذلی نبوت وہ بھی صرف ایک بندے کو ملے گی۔ تو ان کا پورا عقیدہ یہ بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے بندہ نبی بن سکتا ہے، اور وہ صرف ایک نبی بنے گا، اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ اجرائے نبوت ان کا عقیدہ تو ہے، لیکن وہ اجرائے نبوت کے بعد مرزا قادیانی کو شامل داخل کر کے دروازہ پھر بند کر دیتے ہیں، اور اجرائے نبوت میں سے بھی ایک الگ شکل جو کہ پہلی امتوں میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ والی ان کے نزدیک شکل ہے اجرائے نبوت کی۔ جب آپ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ سمجھ لیں گے اور کسی قادیانی کو سمجھا لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہو۔ بہرحال یہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ
لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ جب یہ عقیدہ پورا تفصیلی طور پر یعنی جو ما بہ نزاع ہے ہمارا اور ان کا، یہ سب سامنے آ جاتا ہے تو ان کے جتنے بھی دلائل ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اجرائے نبوت والے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو وہ دعویٰ جو ہے وہ گول مول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ دعویٰ کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد وحی جاری ہے، یا وہ یہ کہہ دیں گے جی نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے نا وہ شرعی نبی جو ہے وہ تو نہیں آ سکتا، غیر شرعی نبی یہ لفظ بولیں گے شرعی اور غیر شرعی کا۔ وہ کئی دفعہ میرے سامنے بولے ہیں قادیانی، تو میں نے کہا اچھا غیر شرعی نبی ہے تمہارے نزدیک مرزا قادیانی جو ہے وہ غیر شرعی نبی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، غیر شرعی نبی ہے تو پھر غیر شرعی ہوا۔ غیر شرعی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، ہم جیسے مطلب کسی غلط کام کو کہتے ہو یار یہ غیر شرعی کام تم کر رہے ہو، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جملہ کیا بولنا ہے۔ وہ عام طور پر لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبوت کی دو قسمیں، ایک شریعت والی نبوت اور ایک غیر شریعت والی نبوت، تو اس کے لیے وہ شرعی اور غیر شرعی کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ جو ہے وہ تشریعی اور غیر تشریعی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا، غیر شریعت والا نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کئی نبی آئے جو ان کی شریعت کے تابع تھے، یعنی وہ یہ جانسا دیتے، حالانکہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع نبی آئے تھے اس کو مستقل نبوت کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ختم ہو چکی، نبی علیہ السلام کے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا، تو اس لیے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ مثالیں جب دیتے ہیں تو پہلے نبیوں کی دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ہاں یار اگر وہ نبی آگے ہیں آتے تھے تو ممکن ہے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا نبی بھی آ سکتا ہو۔ تو ان کی یہ جو تفصیل ہے، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس کے اندر جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ اس نے نبوت کی اقسام کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ اور مرزا قادیانی کو یہ آخری نجات دہندہ مانتے ہیں، مرزا قادیانی کے علاوہ نہ اس سے پہلے کسی کو نبی مانتے تھے نہ اس کے بعد کسی کو یہ نبی مانیں گے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 101 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کو جو ہے وہ خدا کے نوروں میں سے آخری نور جو ہے وہ قرار دیا۔ یہ اس کی کتاب جو ہے کشتی نوح، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ بات موجود ہے۔ کشتی نوح کا جو حوالہ ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 61 ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر جو ہے یہ 406 ہے روحانی خزائن کا، اور جلد نمبر 22 ہے، اور اس طرح دیگر کئی کتابوں کے اندر جو ہے اس کا یہ نظریہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ آخری ہے نبی، آخری نجات دہندہ ہے، خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ چشمہ معرفت روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 333 ہے۔ اور انوار العلوم یہ مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا ہے بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا، اس کی کتاب ہے حقیقت النبوہ، وہ انوار العلوم اس کی کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر بھی اور صفحہ نمبر 467 پر بھی یہ بحث موجود ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ امت محمدیہ کے اندر صرف ایک ہی نبی جو ہے وہ بننا تھا اور وہ بن گیا ہے۔ تو یہ ہے جی ان کا پورا عقیدہ۔ اب جب آپ نے ان کا اجرائے نبوت کا عقیدہ سمجھ لیا کہ دو طرح کی نبوت ختم ہے اور ایک طرح کی نبوت جاری ہوئی ہے، اور وہ جو جاری ہوئی ہے وہ صرف ایک بندے کو ہی ملے گی، ایک سے زیادہ کو نہیں ملے گی، تو جب آپ نے یہ ان کا عقیدہ سمجھ لیا تو اب وہ جتنے بھی دلائل دیں گے نا اس کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ فرق ملے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ ان کا دعویٰ مد نظر رکھیں اور یہ آیت سنیں جس سے وہ اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 35 میں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اللہ نے یہ فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے
رسول آئیں گے جو تمہارے اوپر میری آیات پڑھیں گے. کہتے ہیں جی دیکھیں جی نبی علیہ السلام کے بعد بھی تو بنی آدم ہے نا، انسان ہے، تو ان کے اندر بھی رسول آئیں گے، رسولن آیا ہے. تو اب آپ ان کا دعویٰ جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ امت محمدیہ کے اندر ذلی نبوت کا اجرا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ایک بندے کے لیے بس. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے، پہلے نمبر پر تو یہاں پر کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ دو طرح کی نبوت ختم ہے اور ذلی نبوت جو ہے وہ آئے گی امت محمدیہ کے اندر. اگر ہم نے اس آیت کا یہ مفہوم لینا ہے بالفرض تو یہ وضاحت کوئی نہیں ہے. یعنی جو ان کے عقیدے کا پہلا جز نبوت 3 طرح کی ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. دوسرا جز 2 طرح کی ختم ہوگی اور 1 طرح کی جاری ہوئی، ایسی کوئی وضاحت نہیں. اور تیسرا جز کہ صرف ایک بندے کے لیے وہ جاری ہوئی ہے، وہ بھی نہیں، بلکہ اس کے خلاف لفظ موجود ہے، کیونکہ لفظ رسل جمع ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جمع جو ہے وہ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے. تو اگر اس آیت سے ذلی نبوت کا اجرا انہوں نے کرنا ہے قادیانیوں نے، تو کم از کم جو ہے وہ 3 رسول تو آنے چاہیے پھر، جبکہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ آیت ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے. تو میں نے جیسے بتایا، آپ کوئی بھی ان کی دلیل دیکھ لیں، جب آپ ان کا دعویٰ سامنے رکھیں گے پورا، تو کوئی بھی دلیل جو ہے اس کے مطابق نہیں ثابت ہوگی، وہ اپنا مدعا ثابت نہیں کر پائے گی. اسی طرح جو ہے آپ یہ آیت جو ہے وہ سامنے رکھیں، مثلا ان کی طرف سے یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے. کہتے ہیں جی دیکھو یہ سورہ حج کی جو آیت ہے، جہاں پر جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یصطفی فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کے اندر جو ہے نا 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا اور استقبال کا. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنے گا، کہتے ہیں دیکھو جی چنے گا، کیونکہ فعل مضارع کے اندر استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر ٹھیک ہے 2 زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن دونوں بیک وقت نہیں پائے جاتے، ایک وقت میں ایک زمانہ ہوتا ہے. اگر حال ہے تو مستقبل نہیں، اگر مستقبل ہے تو حال نہیں ہے. بہرحال یہ آیت بھی ان کے دعوے کے مطابق نہیں، کیونکہ یہاں پر تینوں باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی لفظ رسل جمع کا صیغہ آیا ہے. تو اگر اس آیت سے انہوں نے اجرائے نبوت نکالنی ہے تو پھر ان کو عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں بلکہ کم از کم 3 نبی جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں ذلی، اور یہ تو ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں. معلوم ہوا کہ اس آیت سے ان کا استدلال درست نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ان کی جانب سے جو سب سے زیادہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے نا، وہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وحسن اولئک رفیقا کا جملہ وہ نہیں پڑھیں گے، عموماً وہ قادیانی ایسے ہی کرتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں دیکھیے جی یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبی بھی بنا دے گا، صدیق بھی بنا دے گا، شہید بھی، وہ ان میں شامل ہو جائے گا. تو آپ لوگ جو ہیں وہ 3 عہدے تو مانتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے کہ صدیق بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے اور صالح بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پر تو 4 آئے ہیں، نبی کا لفظ بھی، تو اب نبی کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تو نبی بھی وہ پھر جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو پہلے نمبر پر بات وہی کہ آپ ان کا دعویٰ سامنے رکھیں اور یہ دلیل کو سامنے رکھیں، تو دعوے کے مطابق نہیں ہے. کہ اگر اس کا مطلب وہی ہے جو تم لے رہے ہو تو پھر تو ایک سے زیادہ جو ہے وہ نبی جو ہیں وہ آنے چاہیے، جبکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ صرف ایک بندہ جو ہے وہ نبی بن سکتا ہے اور وہ بن گیا مرزا قادیانی. بہرحال اس کا جو آخری جملہ ہے وحسن اولئک رفیقا، وہ اس لیے عمومی طور پر نہیں پڑھتے کہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر عہدہ ملنے کی بات نہیں بلکہ یہاں پر رفاقت ملنے کی بات ہے، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے گا. یہ ہے یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا، یہاں پر درجے والی بات نہیں ہو رہی، عہدہ ملنے والی بات نہیں ہو رہی. تو پھر ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ تو پھر آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا جو ہے صدیق بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے، صالح بھی بن سکتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس آیت کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم اس آیت کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ الگ آیات موجود ہیں جن کے اندر یہ عہدے ملنے کی بات ہے، اور وہاں پر نبی کا عہدہ ملنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر صرف تینوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے 3 عہدے ملنے کا تو تذکرہ ہے امت محمدیہ کے اندر، چوتھے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہم اس زیر بحث آیت سے عہدے نہیں مانتے، بلکہ دوسری آیات کی وجہ سے مانتے، اور وہاں پر صرف 3 کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید آیت نمبر 19 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ صدیق ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے ہاں۔ اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 9 میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کہ جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو داخل کر دیتے ہیں صالحین میں۔ تو ہم ان آیات کی وجہ سے بھائی 3 عہدے مانتے ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نبی والا عہدہ بھی ملنا ہوتا تو جہاں پر اللہ نے ان 3 عہدوں کی وضاحت کیا وہاں پر چوتھی کی بھی وضاحت کر دیتا، اللہ نے تو نہیں وضاحت کی۔ اور جس آیت سے تم استدلال کر رہے ہو وہاں پر عہدہ ملنے کی بات نہیں، بلکہ وہاں پر رفاقت ملنے کی بات ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کے اعتبار سے اس کو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ رفاقت عطا فرمائے گا۔ باقی مرزا غلام محمد قادیانی نے بذات خود اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 612۔ یہ روحانی خزائن جو ہے نا اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی کل 23 جلدیں ہیں، 23 جلدیں ہیں اس کی نا۔ تو خود جو ہے نا اس نے اس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر 612 صفحہ اور جلد نمبر 5 کہتا ہے، تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، یعنی جن پر تیرا انعام ہو ہمیں ان کا راستہ بتا۔ وہ کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تشریح کر رہا ہے اس آیت کی۔ کہتا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا۔ وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ۔ اب جو ہے سورہ نساء کی وہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو کر دے گا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید اور صالحین ہیں۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اور وہ منعم علیہم یعنی جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ جس کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر ہے، نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء۔ تو اب اس دعا کا خلاصہ مطلب کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ، یعنی اس کی پیروی کرو، اس کے ساتھ ساتھ رہو، یہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے۔ تو یہ نہیں اس نے بیان کیا کہ بندہ خود جو ہے وہ نبی بھی بن جاتا ہے یا خود جو ہے اس عہدے پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ کہتا ہے اس دعا کے اندر یہ چیز نہیں سکھائی گئی۔ اب جو عہدے ملنے کی بات ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ دوسری 2 آیات کے اندر موجود ہے، اس آیت کے اندر جو ہے عہدے ملنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیگر دلائل بھی ان کے پرکھ سکتے ہیں، تو اس موضوع پر لکھی کتابوں میں آپ ان کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو ان کا ایک بنیادی سوال ہے، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہم مانتے ہیں آپ کا آخری ہونا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری ہونا یہ کیسے خصوصیت ہے؟ وہ ایسے جھانسا دیتے ہیں سادہ لوگ مسلمان کو، یعنی وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ کہتے ہیں جی دیکھو ایک بندے کے گھر میں اگر 10 بیٹے پیدا ہوں تو جو آخر میں پیدا ہوا ہے تو کیا اس کا آخر میں آنا کوئی افضلیت ہے؟ آخر میں آنا کیسے افضل بندہ ہو جاتا ہے؟ جیسے دیکھے خلفائے اربعہ میں سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آخری خلیفہ ہیں، تو کیا وہ حضرت ابوبکر سے افضل ہیں؟ آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جی وہ آخری خلیفہ ہیں اس لیے وہ افضل ہوئے؟ تو تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے آخری ہونا، جبکہ ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو آخری ہونا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، وگرنہ حضرت علی کو تم مانو کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی 2 خلیفوں سے بھی افضل ہیں۔ وہ اس طرح جو ہے وہ جانسا دیتے ہیں، تو عام بندہ بیچارہ سن کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کا یہ سوال سن کر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آخری ہونا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیسے خصوصیت ہے۔ پہلا اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے اس کو اپنی فضیلت قرار دیا اور اس کی اپنی خصوصیت قرار دے دیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ وختم بی النبیون، اور میری وجہ سے انبیاء کا اختتام کر دیا گیا۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مسئلے کو اپنی خصوصیت قرار دیا ہے تو ہم اس کو خصوصیت جو ہے وہ مانیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ یہ میری خصوصیت ہے تو ہم اس کو مانیں گے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیسے ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو خصوصیت قرار دے دیا ہے، تو ایک مسلمان کو بس اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن یہ خصوصیت ہے کیسے؟ اس کو ہم پہلے انداز سے ایسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن مخصوص بندوں کو بھیجا اور چنا انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، مرور زمانے کے ساتھ ان کے لائے ہوئے پیغام کے اندر لوگوں نے آمیزش کر دی، یوں رحمانی اور انسانی کلام جو ہے وہ گڈمڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ان نبیوں کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے وہ لوگوں نے پسے پشت ڈال دی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی جو ہے وہ بھیج دیتا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام جو ہے وہ ہوتا رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد چونکہ ایسی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، ہدایت بھیجی، وہ کامل اور مکمل تھی، تا قیامت تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی، اس کے اندر باطل کی آمیزش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا پیغام اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آنے کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے انبیاء کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہوگی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت بنتی ہے کہ آپ کے آنے سے انبیاء کا اختتام ہو گیا۔ دوسرے انداز سے اگر آپ اس کو سمجھیں وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کر دیں تاکہ جہاں انسان کی آزمائش ہو سکے وہاں دنیا کا توازن جو ہے وہ بھی برقرار رہے۔ ان حدود و قیود کا فائنل ورژن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان کر دیا گیا، لہذا آج جو بھی یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خالص پیغام کے ذریعے زندگی گزاروں تو وہ قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اب یہ حدود و قیود جو ہیں وہ تا قیامت ہیں، نئی حدود و قیود کی حاجت ہی نہ رہی، لا محالہ اس کو بیان کرنے والے نبی کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام کے اندر جو حدود و قیود ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے بعد نئی حدود و قیود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نئے نبی کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تیسرا انداز یہ ہے اس خصوصیت کو سمجھنے کا کہ نبی ہوتا کون ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔
اگر یہ مفہوم مد نظر رکھ کر کسی کو نبی کہیں تو پھر تو ہر انسان جو ہے وہ نبی کے عہدے پر پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی کو خبر تو دینے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اگر نبی کا یہ معنی لیا جائے کہ خدا تعالیٰ جس سے باتیں کرے وہ نبی ہوتا ہے تو یہ مفہوم بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ابلیس کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کا یہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کا یہ مفہوم لیں کہ وہ کہ جس کو سچی خوابیں آتی ہیں تو یہ مفہوم بھی درست نہیں بنتا، کیونکہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ بعض غیر مسلموں کو بھی سچی خوابیں آئی ہیں، اور دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں غیر مسلم جن کو سچی خوابیں آج بھی آتی ہیں، تو کیا ان کو نبی کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی نبی نہیں ہے، نبی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ الہام کرے تو پھر تو ہر انسان نبی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اللہ نے الہام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی جو ہے ایسے شخص کو بھی نہیں کہا جاتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی ہوتا کون ہے، نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئے اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات کا پیغام اب قرآن و سنت کی صورت میں دنیا کو دے دیا ہے، اس کو مکمل بھی کر دیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا ہے۔ اب نئے پیغام کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے نئے شخص کی بھی ضرورت نہ رہی، نئے نبی کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تو اس انداز سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ختم نبوت جو ہے آپ کی خصوصیت بنتی ہے۔ چوتھا انداز یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کا کہ قرآن مجید میں امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وجہ اخرجت للناس ہے، یعنی ان کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ انبیاء کا کام تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر ہم سلسلہ نبوت کو جاری مانیں تو امت محمدیہ کو جو خیر امت کا لقب ملا ہے نا، پھر یہ اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، یعنی یہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دوسری قوموں کو ہدایت کا پیغام پہنچائیں، وہ اپنے دائرہ کار کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے ساری دنیا تک جو ہے وہ خدا کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر امت محمدیہ کے اوپر جو یہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو لقب دیا ہے ان کو خیر امت کا، یہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ختم نبوت جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بنتی ہے کہ آپ کی امت کو اس وجہ سے خیر امت کا لقب ملا ہے۔ پانچواں انداز یہ ہے یہ مسئلہ سمجھنے کا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری مانیں تو امت محمدیہ کی وحدت جو ہے نا یہ پارا پارا ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے نا تو قوم جو ہے دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک وہ جو اس کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودی جو ہیں وہ دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو ان کے منکر ہو گئے اور ایک وہ جو ان کے تابع ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت بھی دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو آپ کے اوپر ایمان لے اور ایک وہ جو آپ کے منکر ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نئے نبی کی آمد کا ہم انتظار کریں اور اجرائے نبوت کو مانیں تو ظاہر ہے کہ جب وہ پھر آئے گا تو امت محمدیہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اس کے دو حصے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو اس نبی کو مانے گی اور ایک وہ جو اس نبی کی منکر ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے مرزا قادیانی نے یا بہاءاللہ نے جب دعویٰ کیا نبوت کا تو جو اس کو ان کے اوپر ایمان لاتے گئے وہ امت محمدیہ سے خارج ہوتے گئے، یعنی وہ خود بخود تقسیم ہوتی گئی۔ مسلمان جو ہے ان کو کافر کہتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو اجرائے نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ ماننے سے امت محمدیہ کی وحدت جو ہے یہ پارا پارا ہو جاتی ہے،
اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ چھٹا انداز یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کا کہ نبی کیوں آتا ہے۔ نبی جو ہے نا، نبی آنے کی ضرورت کئی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کی طرف نبی بھیجتا ہے جن کی طرف پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ دوسرا جو ہے وہ نبی تو آیا تھا لیکن اس نبی کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نئے سرے سے ان کو جو ہے نا وہ تعلیم یاد کروانے کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ انداز یہ ہے نبی بھیجنے کا کہ کسی قوم کو جو ہے وہ مکمل انداز سے ہدایت نہیں ملی، تعلیم نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید نبیوں کو جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اس قوم کی طرف۔ چوتھا انداز یہ ہے کہ نبی کی مدد کے لیے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے مزید کوئی نبی جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان چاروں میں سے کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ آپ کی تعلیم بھی مکمل ہے، اس کے اندر تحریف اور تبدل بھی نہیں ہوا، نہ کوئی اس کے اندر آمیزش کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی اور نبی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہوتی تو وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان میں سے کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا اختتام کر دیا گیا۔ یوں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ آپ کو اتنی اعلیٰ اور عرفہ نبوت دی گئی، اتنی اعلیٰ اور عرفہ شریعت دے دی گئی کہ اب ان کے آنے سے نہ کسی نئے نبی کی ضرورت رہی، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت رہی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور اسی بات کو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے وہ واضح کیا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، اور ان میں سے ایک یہ ہے وختم بھی النبیون، کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا اختتام کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔